إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سلسلے وار یہ پروگرام ہے عباد الرحمن، یعنی وہ انسان، وہ بندے، وہ لوگ جن کو رحمان کا بندہ کہا جاتا ہے، جن کی نسبت رحمان کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی ایسا بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ کہا جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ کام کرے جو کام اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ میرا خیال ہے 2 یا 3 محفلیں ہماری اس حوالے سے منعقد ہو چکی ہیں۔ آج جو پہلی آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت کا دوسرا حصہ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ عباد الرحمن پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی اس صفت کو بھی ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بڑی نرم چال وہ زمین پر چلتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہو گئی تھی۔ دوسروں کے ساتھ معاملہ ان کا کیا ہے؟ دوسروں میں مومن بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، اور جاہل، کافر، فاسق، منافق یہ لوگ بھی ہیں۔ جس دور میں آیات نازل ہو رہی ہیں مکہ میں، اس سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی، اور پھر اپنے آج کے ماحول کے حساب سے ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں اس کی ایک عملی تفسیر ہمیں سمجھنے کو ملے گی۔ جب دوسروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے تو مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ پلٹ کر اچھائی کرتے ہیں، کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ پلٹ کر وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے، پلٹ کر آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن سامنے اگر بد کردار آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، یہ چونکہ رحمان کے خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، تو خاص بندے کیا کرتے ہیں جب ان کا مقابلہ سامنا کسی جاہل کے ساتھ ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہیں، تو ان کا دوسروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی عزت کی قربانی دیتے ہیں، اپنی ذات میں بھی نرم مزاج ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، اکڑ نہیں ہے، اور دوسروں کے ساتھ مزاج میں بھی نرم ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ مزاج کا جب پتہ چلتا ہے جب سامنے والا آپ کو ابھارتا ہے، سامنے والا بھی میٹھا ہے تو میں بھی میٹھا ہوں، سامنے والا اگر بدتمیز ہے تو میں کیسا ہوں وہاں نکل کر میرا کردار سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ایسے لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جاہل،
الجاہلون، جاہل اپنی جہالت کی صفت کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیونکہ صفت بھی اس کے اندر، یہ صفت کا ویسی صفت کا صیغہ ہے اسم فاعل کا، تو یہ جو شخصیت ہے، یہ جو ذات ہے، اس صفت کے ساتھ متصف ہے کہ جب وہ ان سے گفتگو کرتی ہے تو جہالت کے ساتھ کرتی ہے۔ اب سوال ایک پہلے سمجھ لیجئے کہ جاہل ہوتا کون ہے۔ بہت سے ہم میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے پاس ڈگری ہے کالج یونیورسٹی کی، میرے پاس ڈگری ہے مدرسے کی، تو میں جاہل نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں علم اور جہالت کا فرق ڈگری سے کیا جاتا ہے، جبکہ بارگاہ الہی میں معیار نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جاہل یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا جاہل وہ آدمی ہے جو شرک کرتا ہے اور شرک کا حکم دیتا ہے، آپ سے شرکیہ بات کرتا ہے۔ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 24ویں پارے میں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اللہ کے نبی ان سے کہیے، ان مشرکین مکہ سے، کمبختوں تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر یہ کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور کی عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ دوں۔ اے جاہلوں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانا، وہ چیزیں جو اللہ کے لیے ہیں، وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہے، وہ مانگ جو اللہ سے مانگنی ہے، وہ طلب جو اللہ سے کہنی ہے وہ کہیں اور سے پوری کی جائے، وہ سجدہ، وہ تعظیم، وہ احترام، وہ محبت، وہ قربانی، وہ دل سے بھروسہ جو اللہ پر ہونا چاہیے کسی اور کا کیا جائے، ایسی تعلیم دینے والا وہ کتنے کبے جبے والا کیوں نہ ہو، کتنی ڈگریوں کا حامل کیوں نہ ہو، اس کے نام کے ساتھ کتنے ڈاکٹر، مفتی، شیخ الاسلام کے القابات کیوں نہ لگ جائیں، ایھا الجاہلون، وہ آدمی جاہل ہوتا ہے بارگاہ الہی۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، قوم موسیٰ کے حوالے سے بیان فرمائی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعون کو غرق کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ بڑا یعنی جس آدمی نے ان کی نسلوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، نجات کی کوئی راہ ہی نہیں تھی، بچنے کا کوئی چھوٹنے کا چانس ہی نہیں تھا، اس کو، اس ظالم کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، یہاں یہ دریا پار کیا، یہاں فرعون غرق ہوا، وہاں آگے بڑھے اور ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کے سامنے جھکے بیٹھے تھے۔ اعتکاف، عکوف، بیٹھ جانا، چپک جانا، یہ ایک خاص عبادت ہے۔ ان کی یہ عبادت بتوں کے لیے تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قوم نے کہا فرعون تو مر گیا، اب عبادت کے لیے ہمیں ایسے ایک خدا بنا دو، ایک معبود سامنے حصہ نظر آئے، ہم اس کو ایسے ہی پوجیں، ایسے ہی اس کی عبادت کریں جس طرح اس قوم کا الہ ہے۔ روح قرآنی، مقصود قرآنی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کو آپ ان مقامات پہ دیکھیں گے کہ وہ بات کہیں کی کہیں لے جاتے ہیں۔ تفسیریں آپ مشہور تفسیریں پڑھتے ہیں، ان میں وہ آپ کو اس تفسیر میں اس جگہ، یہ کون سا علاقہ تھا، فرعون جس دریا پر غرق ہوا تھا وہاں سے نکل کر بنی اسرائیل کہاں جا رہے تھے، وہ بحر میت کے پاس تھا، وہ کون سی قوم تھی، یہ جھگڑا ایک گتھی سلجھانے میں لگے ہوئے کہ وہ قوم کون سی تھی، یہ سلجھ گئی یا نہیں سلجھی، مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی اس بات کو بیان کرنا کہ انہوں نے اس طرح سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی ابھی تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی اس قدرت کے ذریعے سے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ اللہ کو کیسے دیکھا ہے انہوں نے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تو نہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو جو دیکھا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کو دیکھنا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پر انسان کا یقین اور بھروسہ اپنے آپ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی معرفت انسان کے لیے اس کی اپنی ذات کی معرفت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، ایسی قوم ہو تم جو کہ جاہل کی جاہلی ہو، تم نے جو بات کی ہے جہالت والی بات ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد، اللہ کی قدرت اور طاقت
اس اللہ کے اپنے مخالف سے مدعی ربوبیت اور الوہیت کے دعوے دار جو آدمی تھا اس کو غرق کیا اللہ نے. اس کے باوجود بھی اب تم کہتے ہو کہ تمہیں کوئی حصی الہ چاہیے جو تمہیں نظر آئے بت کی طرح تمہارے سامنے اور تم اس کو پھر پوجو. یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے. آپ کا اور میرا پروردگار آسمانوں کے اوپر ہے. ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور اس کے وجود پر دلیل ہے. ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں, اللہ نے اس طرف رخ کرنے کا کہا ہے. وہ بیت اللہ ہے, اللہ نہیں ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد اس قسم کی کوئی بات کرنا جو شرکی بات ہو جہالت کی دلیل ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس جہالت سے محفوظ رکھیے. عباد الرحمن میں سے ہوتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ میں جاہل نہیں ہو سکتا, میں تو اس رحمانیہ مسجد کا نمازی ہوں, جنت ہمارا سرٹیفکیٹ ہے, ہم سے تو شرک سرزد ہی نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی وہ بھول ہے جس میں اگر وہ پڑ گیا تو شیطان ایسا کھیلتا ہے اس بندے کے ساتھ کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا, جاہل جس کو قرآن مجید نے جاہل کہا ہے وہ آدمی وہ ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کو اپنی ظاہری عقل سے سمجھنے کی, ٹھکرانے کی یا اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی وحی کو, اللہ کے احکامات کو اللہ کی مراد کے مطابق ہی سمجھا جاتا ہے. جو آدمی اس میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے, وہ کوئی بھی ہو, بڑا خطرناک معاملہ ہے. جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا انہ من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, یہ غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا, تیرا وعدہ بھی سچا اور یہ ڈوب بھی رہا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ڈوب نہیں سکتا, یہ مر نہیں سکتا کیونکہ تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اللہ نے فرمایا نوح یہ تمہارے اہل کا, تمہارا بیٹا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں. نسل سے تو ہے لیکن اپنے کرموں سے, اپنے کرتوتوں سے تمہارا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں. اس میں بڑی تفصیل ہے مفسرین کی, اہل عقیدہ کی, وہ ابھی وقت نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کی تفسیر بھی مختلف ہے, اس کے اعمال غیر صالح ہیں, لیکن مختلف اس کے ترجمے ہیں اس ٹکڑے کے بھی. بہرحال جو میرا مقصود ہے انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. 950 سال اس بندے نے اللہ کی راہ کے لیے لگائے تھے, 950 سال اپنی زندگی کے. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, 1000 سال 50 کم کر دو, 950 سال. وما آمن معه الا قلیل, بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. اللہ سے ہی دعا کی تھی اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. تو نے اچھا وعدہ تو نے کیا تھا, اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے نوح. اتنا میں کہتا ہوں فلا تسألنی ما لیس لک به علم, آئندہ اس چیز کا مجھ سے سوال بھی مت کرنا, پوچھنا بھی مت جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. اور یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر آئندہ کبھی ایسا کیا تو تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. 950 سال جس بندے پر اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی ہو, اس بندے کو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے کہ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ لا علمی بات نہ ہو. اس اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے جیسے, مجھ جیسے تو کم از کم نہیں ہوتے کہ جن کے دل میں کوئی غرور اکڑ, میں نے اتنی محنت کی میرا صلہ یہ ملا مجھے. اگلا جملہ یہ تھا ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم, اللہ اس سے بھی تو ہی بچا سکتا ہے, تیری پناہ ہی چاہیے کہ آئندہ کبھی تجھ سے اس لہجے میں اس انداز کی کوئی گفتگو نہ ہو سکے جس کا میرے پاس علم نہیں ہے, بچائے گا بھی تو ہی, تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اب جو بات کہہ دی تھی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, بیٹا مرا ڈوبا غرق ہوا, تو ناراض نہ ہو, اگر تو نے مجھے بخشا نہیں رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اللہ کی وحی میں اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ کی شریعت میں اپنی عقل سے بات کرنے والا شخص جاہل ہوتا ہے. یہی چیز اللہ کی شریعت کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کی تھی, جب قوم کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ نے کہا ہے کہ گائے ذبح کر دو. قالوا تتخذون ہزوا, انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہو, ایک بندہ مرا ہے, اس بندے کے قاتل کو جاننا ہے, تم کہتے ہو گائے ذبح کر دو. وہ کیوں ہے, کیا ہے, یہ بھی ایک الگ تفصیل ہے, وقت نہیں ہے کہ گائے کیوں ذبح کروائی گئی.
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ اللہ کی شرعی احکامات کا مذاق تماشا بنانا یہ جہالت ہے. بہت سے لوگ میمز بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، جنت جہنم فرشتے اللہ کے احکامات بہت ساری چیزیں اللہ کے دین کے، دجال کا، یاجوج ماجوج کا، بہت ساری چیزوں کا مذاق اور تفریح بنتا ہے. حقیقت میں مان رہے ہوتے ہیں لیکن مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تفریح کر رہے ہوتے ہیں. یہ تفریح انسان کے ایمان کو نگل بھی سکتی ہے اور اس کو جہالت کے درجے پہ تو کم از کم فائز کر ہی دیتی ہے. جاہل ہے آدمی، جو آدمی اس قسم کی بکواس کر رہا ہو، جو آدمی اس قسم کے طرز عمل سے پیش آ رہا ہو، یہ جاہل ہے. اور بھی ہیں جاہل. یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ اس عورت کا زور بہت چل رہا ہے، یہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، بچانے والا بھی تو ہے. اگر تو نے اس کی چالوں سے مکاریوں سے مجھے نہ بچایا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. ہوں میں انسان، ہوں میں آدمی، ہوں میں بشر، غلطی نہ کر بیٹھوں، بچانے والا تو ہے. اللہ اس کی سازشوں کو، چالوں کو، مکاریوں کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے بچا لے. اس نے دو آپشن دیے ہیں کہ یا میں ایک گناہ کر لوں یا میں جیل پر چلا جاؤں. میں جیل، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل جانا پسند کرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، میں بہک گیا تو اکم من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک آدمی قطعی اور یقینی طور پر اللہ کی برہان کو سمجھ چکا ہو، گناہ کے وقت اللہ کی برہان کو سمجھ چکا ہو، لولا ان رأى برہان ربی، اور اس کے باوجود بھی وہ انسان گناہوں پر مصر ہو، اس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہ ہو، وہ آدمی کتنی زیادہ علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ آدمی جاہل ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے بہت سارے جاہل ملتے ہیں، آپ کو راستے میں ایسے بہت سارے جاہل ملتے ہیں، دین کا مذاق تماشا بنانے والے، تفریح کرنے والے، شرک کی دعوت دینے والے. کوئی توحید کی بات کر رہا ہے اس کے خلاف بات کرنے والے، بدعت کے خلاف بات کر رہا ہے، سنت کی دعوت دے رہا ہے، اس کا استہزاء تو بڑا عام ہے. کوئی بھی آپ حق کی بات کہیں گے، استہزاء بہت عام سی چیز ہے، عام سی. استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا. اور یہ کبھی کسی حق والے کا اگر استہزاء کیا جائے، کسی بھی حق والے کا اگر استہزاء کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ اس سعادت کی نشانی ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے کئی انبیاء آئے ہیں اور سب کا ہی مذاق اڑایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاہلوں نے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر الا قالوا ساحر او مجنون. آپ کو ساحر، جادوگر کہا، مجنون کہا یہ الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہتا ہے، دماغ میں اس کے خیالات آتے ہیں، بے وقوف سا آدمی ہے، سوچ سمجھ کے بات تو کرتا نہیں ہے، تو آ کے کہہ دیتا ہے، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر لاتا ہے اسپیشل سوچ سمجھ کے، شاعر ہے. یہ سارے قرآن نے الفاظ ذکر کیے ہیں جو ان کمبخت جاہلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے. آپ کی حق کی سوچیں تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی کامیابی کی بات بتا رہے، بالکل کھری نکھری صاف ستھری بات، اور پلٹ کر جواب اگر آگے سے مل جائے، کسی کو خون نہیں کھول جاتا بندے کا. یار میں کتنی بات کام کی کر رہا ہوں، تمہاری آخرت کی کامیابی ہے اور تم آگے سے پلٹ کر مجھے کیا کہہ رہے ہو. جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہ ساحر اور مجنون کہنے والے بن گئے. یہ جہالت ہے. اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں جب کبھی ان کا کوئی جاہل ان کے متھے لگتا ہے، کہیں پر بھی فزیکلی. آج کل چونکہ ہماری دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، ہم اتنے ملتے جلتے آپس میں اتنے تعلقات ہمارے نہیں ہے جتنے یہ اب سوشل میڈیا پہ ہم چل رہے ہیں، دنیا اسی پہ چل رہی ہے. تو یہاں پر کوئی آپ کو جاہل مل جاتا ہے، اور بہت جاہل ہے. اب تو ہماری تربیت ہی جاہل پر ہو رہی ہے، ہماری نسلیں جہالت سیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرے. سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر طرح سے ایسے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو جتنی جہالت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ بات کرے گا اس کو اتنا ہی حق کو سمجھا جائے گا، بہترین گفتگو کرنے والا سمجھا. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی بڑی بڑی ایک نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ایک عام نشانیاں ہیں، خاص نشانیاں ہیں. ان عام نشانیوں میں ہے کہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھ جائے گا اور جہالت ہی جہالت عام ہو جائے گی. یہ جہالت پھیلی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. چار چیزیں میری امت میں
جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اسلام سے پہلے صحابہ کرام اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت شمار کرتے تھے. اس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب جاہلیت ہے جس کا اسلام نے رد کیا ہے، جس میں سر فہرست شرک ہے، جس میں فحش گوئی ہے، جس میں بدماشی ہے، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں بدکاری ہے، جس میں شراب ہے، جس میں بڑے بڑے گناہ شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ سب تو چھوٹ گئے. اسلام جب بندہ لے آتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھے گا، ان چیزوں کو تو چھوڑنا پڑے گا، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو دور جاہلیت کی ہیں، چلی آ رہی ہیں، یہ چھوڑ نہیں پائیں گے. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ابھارے گا، کوئی نہ کوئی اعتراض کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ چیز زبان پر آئی جائے گی. جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، انسان کا حسب پر فخر کرنا اور نسب پر طعن کرنا. یہ جو ہے نا، یہ فلاں قوم والے یہ نچلے ہیں، نچلا طبقہ ہے، ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں. میں کھل کر بات کروں، ہماری مسجدوں کا ماحول بھی یہی ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کا یہ نچلی قوم کا ہے. حسب پر، اپنے مال و دولت پر، اپنی جاہ و جلال پر، اپنے مناصب پر فخر کرنا. اور مصیبت یہ ہے کہ فخر کرنا پڑتا ہے، ہو جاتا ہے، فطرت ہے، کیونکہ لوگ آج کل چمچے آگے پیچھے گھومتے بھی اسی چیزوں کے ہیں. میں جب آپ کے سامنے شوشا کرتا ہوا، دھوم دھڑکا کرتا ہوا اگر آؤں، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر 6-8 آگے پیچھے میرے گارڈ ہوں، لاکھوں کی گھڑی میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہو، شور شرابہ ہو رہا ہو، تو آپ بھی کہیں گے یار بڑی چیز ہے، بڑی توپ چیز ہے. سادے الفاظ میں، سادے انداز میں، سادے حلیے میں، سادے لباس میں آ جاؤں گا. تو فخر تو یہ ان چیزوں پر فخر خود سے کرنا یہ چلا آ رہا ہے، یہ جاہلیت کی نشانی ہے. پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار عقل مند آدمی کبھی بھی ان چیزوں کو اس حساب سے نہیں دیکھتا. وہ بندے کو اس کے علم سے، اس کے عمل سے تولتا ہے، اس کے یہ دکھاوے سے اور شور شرابے سے نہیں تولتا. یہ جہالت ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. جہالت کو سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جہالت ہی جہالت نظر آتی ہے، علم بڑا کم نظر آتا ہے. جو علم حقیقی علم ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو توحید کی دعوت ہے. اب کوئی رحمان کے بندے کے ساتھ، اللہ والے بندے کے ساتھ اس کے متھے لگتا ہے ایسا جاہل. آپ کو کہیں بھی ایسا جاہل مل جاتا ہے، کسی بھی مقام، چوراہے پر، موڑ پر، آپ نے پلٹ کر کیا کرنا ہے؟ اس کو پلٹ کر اسی طرح 4 گالیاں دینی ہے؟ نہیں. یہ رحمان والے بندے جاہل کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. مقابلہ برابری کا نہیں ہے. وہ بات عرض کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن ابھی آتے ہوئے نا مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہم میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے کی ہوگی شاید. ایک انڈیا کا ایک شاعر تھا، فوت ہو گیا. اس کے اشعار توحید پر بھی اشعار اچھے ہوتے تھے. راحت اندوری، شاید آپ میں سے جانتے ہو. میں اس قسم کی باتیں کرتا نہیں ہوں خاص طور پر ان جگہوں پہ، لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ اس کے ساتھ کسی نے، چھوٹے موٹے شاعر نے کچھ طنز اس پر کیا، تو اس نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. اس نے پھر پن کی کہ بولے کچھ. اس نے کہا بیٹا مجھے 40 سال لگے اس مقام پہ پہنچنے کے، اور تو چاہتا ہے کہ 4 منٹ کے اندر اندر میں اتر کے تیرے مقام پر آ جاؤں، یعنی میں تجھے جواب دوں. اور یہ بات جو ہے نا، یہ ایک شاعر گزرے متنبی کے نام سے، عرب کے گفتگو کے شاعرانہ انداز پہ بڑی عجیب اس کی دسترس تھی، عجیب اس کی شاعری بھی ساحرانہ ہوتی تھی. اس کو کسی نے کہا کہ فلاں شاعر ہے، وہ تمہاری حجب کر رہا ہے، تمہیں برا بلا کہہ رہا ہے، شاعری میں کسی کی عیبوں کو بیان کرنا. اس نے کہا وہ مجھے نہیں کر رہا، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اس پہ رد کر دوں، اس کا جواب دے دوں شاعری میں. میری شاعری محفوظ رہے گی تاریخ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر تاریخ میں کسی نہ کسی طرح سے باقی رہ جائے. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جاہل کی جہالت کو پوری طرح سے ناپ تول کر سمجھتے ہیں، پوری طرح سے دیکھتے ہیں جاہل کی جہالت کو. تو جاہل جو ہے جب کبھی آپ سے لگے یہ رحمان کے بندے ہیں، آپ کبھی راستے سے گزر رہے ہو، کتا بھونک رہا ہو، تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صرف نظر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. زیادہ کوئی پیچھے پڑ رہا ہو، پیر پہ کاٹنے کی کوشش کرو، پتھر اٹھا کے مار دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے. کتے کے ساتھ بھونکا تھوڑی جاتا ہے پلٹ کے کتے کی طرح. کیچڑ پر پتھر ماریں گے، چھینٹے پلٹ کے اپنے اوپر آئیں گی. گند ہے، کیچڑ ہے، وہاں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے دامن کو بچا کر گزرنا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کرتا ہے. اس کے 3 معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ کیا رد عمل کیا آتا ہے جاہل کے ساتھ ان لوگوں کا. قالوا سلامہ، قالوا قولا سلامہ، قالوا
السلام علیکم یا سلام علیکم، اور فعلوا یا نتسلم منکم تسلما، یہ تین معنی عام طور پہ، اور سب نے کچھ نے ایک دوسرے پر رد بھی کیا کہ یہ معنی درست نہیں ہے، سیوے کے بھی اس میں کلام ہے اور کئی ایک مفسرین کا کلام ہے، بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر بات اتنی ہے کہ وہ پلٹ کر یا تو کوئی قالوا قولا سلاما، اس کو پلٹ کر ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا دامن محفوظ رکھتے ہیں، سلامتی والی بات، جان چھڑانے والی بات، یا پھر واقعتاً اس کو پلٹ کر سلام علیکم یہ لفظ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں اس کو وہ جاہل، جو اگر مسلمان ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، جب یہ کبھی مسلمان کافروں کی طرف سے لغویات سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں، بکواس سن کے اس کا جواب نہیں دیا جاتا، کوئی آپ پر جملے کس رہا ہو آپ آگے بڑھ جائیں، اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا اپنا عمل ہے تمہارا اپنا عمل ہے، تم نے اللہ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ سلام بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایسے جملے کہہ سکتے ہیں جس سے آپ اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اس جاہل سے جان چھڑائیں، یا یہ قول کی بات نہیں ہے، یہ تسلم سے ہے، تسلم کا معنی ہوتا ہے جان چھڑانا، جو سیوے کا قول ہے، اور بھی کئی مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس سے وہ جان چھڑاتے ہیں۔ جان چھڑانے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کیچڑ سے جیسے میں نے کہا نا بچنا ہے، وہ آپ کس طرح بچیں، وہ جیسی سچویشن ہو، کیچڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گزر کے بھی نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی اس گندگی سے، جاہل کی جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جاہل کی جہالت کا یہ ہے کہ وہ جہالت کر رہا ہو، اس سے اپنے دامن کو بچا کے اس کو معاف کر دیں، سب سے اعلیٰ درجہ ہے معاف کر دیں، یہ اعلیٰ کردار کی نشانی ہے۔ معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اب عباد الرحمان عام بندہ ہے نا، تو اس کو تو اجازت ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عام آدمی اس کو اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پلٹ کر تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، عام آدمی کی بات ہے، عام مسلمان کی بات ہے، عام مومن کی بات ہے، لیکن یہاں رحمان کے خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو اونچی چیز اللہ نے سکھائی ہے، وہ اللہ کی خاطر تانے سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، جاہلوں کا استہزاء دیکھتے ہیں، لیکن جان چھڑاتے ہیں۔ وہ کبھی خاموشی میں عافیت سمجھتے ہیں، کبھی اس کو ٹھنڈا کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں، کبھی سلام کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ اور اگر اس مضمون کو آپ نے سمجھنا ہو کہ جاہل کبھی متھے لگے تو کیسے اس سے نمٹنا ہے، تو دو شخصیات ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جاہلوں کا کس کس طرح سے سامنا کیا ہے، کیا کچھ سہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور آپ نے پلٹ کر کیا کچھ کیا ہے، یہ اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اتار لیا تو آپ نے اس صفت کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کو سمجھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا ہے، 16ویں پارے میں، اپنے والد کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ 4 آیتیں اللہ نے ذکر کی، بڑے محبت والے انداز میں ابا کو اپنے گفتگو کی بڑی پیار محبت سے سمجھایا، کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جاہل کبھی کوئی ایسا رشتے میں مل جائے جس سے رشتہ نہیں توڑا جا سکتا، وہاں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی نے سوال بھیجا ماں کے حوالے سے کہ ماں کی بڑی زیادتیاں ہیں، بہت ظلم ہے، ماں کی طرف سے کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کیا کریں؟ اب یہ تو رشتہ ختم نہیں کیا جا سکتا نا، یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 آیتیں اللہ نے ذکر کی بڑے پیار محبت سے، ابا ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، یہ بدھ ہیں، مٹی کے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آیا، وحی آئی ہے، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا میرے ساتھ چلو، میرے راستے کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا، شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اگر تم اسی شیطان کی عبادت کے راستے پر چلتے رہے تو تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے اور شیطان تمہارا ساتھی نہ بچ جائے۔ کتنے خوبصورت انداز میں بالترتیب بات کی، یہ بھی الگ مضمون ہے پورا سمجھنے اور سمجھانے کا۔
ابا نے آگے سے پلٹ کے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لارجمنک واہجرنی ملیہ. یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دین کی حق کی بات کی، پلٹ کر جواب کیا ہے کہ تو میرے خداؤں سے مجھے غافل کرنا چاہتا ہے، میرے خداؤں سے مجھے ہٹانا چاہتا ہے. اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہ رکا، میں تجھے پتھر مار کے رجم کر دوں گا، مار دوں گا جان سے. لارجمنک واہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دے، اکیلا چھوڑ دے، جا نکل جا، دفع ہو جا، جیسے کہتے ہیں نا، وہی اسلوب تھا. میں تجھے یا تو مار دوں گا یا تو یہاں سے چلا جائے، باتیں نہ کر، میں سننے کو تیار نہیں ہوں. قال السلام علیک. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں میں نے کہا مفسرین کا اختلاف ہے کہ کافر کو یہ والا سلام کیا جا سکتا ہے نہیں، یہ وہ سلام ہے جس کو سلام متارکہ، سلام تودیع کہا جاتا ہے. سلام تحیہ اور سلام اکرام نہیں ہے. کسی کو عزت کے طور پر سلام کرنا، تحفے کے طور پر، دعا کے طور پر سلام کرنا آغاز میں ملتے ہوئے، یہ وہ سلام نہیں ہے. یہ سلام ہے جان چھڑانے والا، دعا والا سلام، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تیرا بھلا کرے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. یہ وہ والا سلام ہے، بس بچ بچاؤ والا سلام. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا. علم نے اس مقام پہ اختلاف ہے، میں نے ذکر کیا، علم نے ذکر کیا استغفار سے تو منع کر دیا گیا مشرک کے لیے، وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. لیکن سلام کے متعلق کوئی، سلام متارکہ اور تودیع کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے. سلام تحیہ یہ آغاز ہم نے نہیں کرنا، جو مشرکین اور کفار کے ساتھ آغاز میں جو اکرام والا تحیہ والا سلام ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. تو کبھی کسی جاہل کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، کوئی گفتگو ہو جائے، رحمان کے بندے وہ ہیں. دنیا کے معاملات میں اصل میں جہالت ہوتی نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں مفادات چلتے ہیں. جب آپ کہیں پھنس جائیں، کوئی فائدہ ہے، کوئی مال و دولت، کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، وہاں کوئی چار گالیاں بھی دے رہا، بندہ ہنس کے سہ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دنیا کی خاطر بندہ چار گالیاں سہ کے ہنس کے چپ ہو جاتا ہے کہ پیسہ ملے گا. ہاں کہیں راستے میں کوئی ٹکراؤ ہو گیا، کوئی رشتہ داروں میں کوئی دکھاوے کی لڑائی ہے، وہاں تو پھر پوری مقابلے برابری کے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی اور دین کے معاملے میں بھی آپ کو اپنی عزت کے، اللہ کے قریب جانا ہے تو عزت کی قربانی، اللہ ہر چیز کی قربانی لیتا ہے بندے سے جب مقام ملتا ہے اللہ کے. اور عزت کی قربانی یہ بہت بڑی چیز ہے. عزت نفس انسان کو مجروح کروانی پڑتی ہے اللہ کے دین کی خاطر، گالیاں سہنی پڑتی ہیں، انبیاء کا استہزاء ہوا ہے. تو اس کے لیے برداشت، اس کے لیے کنٹرول، اس کے لیے اپنے ضبط کرنا اپنے آپ کو، سامنے والے سے جان چھڑانے کے طریقے اور ٹیکنیک سیکھنا، اس کے لیے دعا کرنا، یا کسی طرح اس سے بس جان چھوٹ جائے، یا اس کو معاف کر دینا، یہ سارے آپشن ہیں. لیکن اس سے الجھ کر وہی گفتگو پلٹ کر کرنا، اس کو پلٹ کر جواب، رحمان کے بندے کام نہیں کرتے، اللہ والے بندے کام نہیں کرتے. تو اگر آپ کو وہ بندہ بننا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے، اللہ کی طرف اپنی نسبت چاہتے ہیں، رحمان کی طرف اپنی نسبت چاہتے ہیں، عبد الرحمان، عباد الرحمان، یہ نسبت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پریکٹس آپ کو، یہ تربیت اپنے آپ کو دینی پڑے گی. بہت ساری جہالتوں سے صرف نظر کرنا پڑے گا، بہت سارے نقصان برداشت کرنے پڑیں گے، ضبط کنٹرول کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، جواب نہیں دینا پڑے گا، دامن بچانا پڑے گا. کیونکہ جواب دینا بہت آسان ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، بات آگے بھی بڑھ جاتی ہے، قتل و غارت تک بھی چلی جاتی ہے. رحمان کے بندے ایسے نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل کون ہے، اس جاہل کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، یہ آج بات کافی لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ معاشرے کا یہ ہمارا بڑا چبھتا ہوا اور دکھتا ہوا یہ مسئلہ ہے، جہالت کسے کہتے ہیں، جہالت کیا ہے، ان جاہلوں کے ساتھ گفتگو میں کوشش تھی کہ آپ کو بہت اچھے انداز میں اور بہت تفصیل سے سمجھاؤں، لیکن میں نے کوشش کی اس بات کو سمیٹ سکوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جب اگلا ہمارا ٹائم آئے گا تو اس میں اگلی آیت سے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اس معاملے کو ذکر کریں گے کہ اپنی ذات میں کس طرح رہے، دوسروں کے ساتھ کس طرح رہے، اور اپنے رب کے ساتھ یہ کس طرح سے پیش آتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اگلی محفل میں آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کی مہربانی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.